خبر شامل کرتے ہیں سنجورو سے، جہاں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر پر جماعت اسلامی اور مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے کشمیری عوام سے یکجہتی کے لیے شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھائے کشمیر بنے گا پاکستان، لے کر رہیں گے آزادی کے نعرے لگائے گئے، جبکہ ریلی شہر بھر سے ہوتی ہوئی پریس کلب پر پہنچی۔ اس موقع پر جماعت اسلامی اور مرکزی مسلم لیگ کے رہنماؤں نے HNN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ جماعت اسلامی سنجورو کی طرف سے یہ جو ریلی نکالی گئی ہے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے، یہ ایک زندہ قوم ہونے کی نشانی ہے، اور اس دور دراز کے شہر میں جہاں کی آبادی بھی تھوڑی ہے، وہاں پہ اس طرح کی شاندار ریلی نکالنا یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے ہر قصبے دیہات کے اندر، ہر علاقے کے اندر کشمیریوں سے رشتہ دن بدن مضبوط ہوا ہے۔ کشمیر کا یہ رشتہ جو 1947 سے ہمارا حکمران طبقہ تو اس کو کمزور کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ آپ کو پتہ ہے 5 فروری کا دن جماعت اسلامی کے قائد سابق امیر محترم قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ تجویز کیا، انہوں نے اس کی ابتدا کی، اور پوری قوم اس طرح جڑ گئی ہے کہ انہوں نے 5 فروری کے حوالے سے پہلے اس کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی حکمرانوں نے، لیکن وہ قوم کے دباؤ کی وجہ سے اس کو ختم نہیں کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر جب تک آزاد نہیں ہوگا، پاکستان کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے۔ پاکستان کے مسائل چاہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہوں، اس لیے کہ ہندوستان بھی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، اور کمزور اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ کشمیر نہ ہم اس سے لے سکیں۔ وہ بلوچستان میں بھی دہشت گردی کرواتا ہے، وہ KP میں بھی دہشت گردی کرواتا ہے، وہ آپ کے سندھ میں بھی دہشت گردی کرواتا ہے۔ یہ جو روز ٹرینوں کے اندر جو یہ پٹریوں پہ بم رکھے جاتے ہیں سندھ کے اندر، یہ انہی کے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں۔ کشمیر کا اگر مسئلہ حل ہو جائے تو ہندوستان کو بھی اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دوسرا، پاکستان میں جس طرح پانی کی قلت کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ پھر نہیں رہے گا، ورنہ وہ انڈیا جو ہے وہ پہلے اس نے وولر براج بنایا، پھر کشن گنگا ڈیم بنایا، تو جب یہ پاکستان کے پاس ہوگا تو انشاءاللہ العزیز پاکستان کا پانی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو یہ کرنے کے کام ہے، صرف یہ بیان بازی جو حکمران کرتے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ صرف پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں، قوم کو بیوقوف بناتے ہیں، کبھی کوئی انیشیٹو ایسا نہیں لیتے کہ جو حقیقی طور پہ آزادی کی طرف جائے۔ خان صاحب آئے تھے، انہوں نے بڑی امیدیں دلائی، قوم کو خواب دکھائے، کشمیر کو بیچ کے آ گئے وہاں پر جا کر امریکہ کے اندر، اور یہاں ایئرپورٹ پہ اتر کے کہہ رہے ہیں کہ میں آج اتنا خوش ہوں جیسے میں نے دوبارہ ورلڈ کپ جیت لیا۔ تو ورلڈ کپ جیت لیا تو آپ نے دکھائے نا اس کا کیا اثرات بعد میں آئے۔ اس کے اثرات تو یہ ہے کہ کشمیر کے انہوں نے 3 حصے کر دیے، 2 حصے ہندو اکثریت کے کر دیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ صرف وادی کا چھوٹا سا حصہ مسلمانوں کے لیے رہنے دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک انشاءاللہ ہماری قوم پوری طرح بیدار ہو کے صحیح لوگوں کو منتخب نہیں کرے گی، پاکستان کی صحیح نمائندگی پارلیمنٹ میں نہیں پہنچے گی، کشمیر کا مسئلہ صرف اسی صورت میں حل ہو سکتا ہے جب صحیح نمائندے تخت پہ ہوں گے، جب صحیح نمائندے کشمیریوں کی آواز بننے والے لوگ اس ملک کے حکمران ہوں گے، تو انشاءاللہ العزیز کشمیر جو ہے وہ اس وقت آزاد ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سنجورو کی یہ ریلی دیکھ کر دلی خوشی ہوئی کہ سنجورو کی عوام بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے قدم بقدم اور ان سے یکجہتی کا اظہار جو کر رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ آج کشمیر مسلمانوں کو جتنی ضرورت آج ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا یا ان کی سپورٹ پر کھڑے ہونے کا اتنے کبھی اور نہیں تھی، اس لیے کہ حکمراں وعدے کرتے رہے لیکن اپنے وعدوں سے جو مکرتے رہے، آج جو ہے وہ بے بسی کی زندگی وہ جو گزار رہے ہیں، لیکن اپنے جد و جہد کو انہوں نے جو جاری رکھا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ پیغام جو ملتا ہے کہ اب تک جتنے بھی حکمراں آتے رہے اس نعرے کو وہ الیکشن سے پہلے تو لگاتے رہے لیکن بعد میں اس سے جو مکر گئے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی حقیقی قیادت کو جو لایا جائے جو کہ کشمیر کے جہاد کے پشتبان بھی بنے اور کشمیری مسلمانوں کے ساتھ قدم بقدم ساتھ چلنے کے لیے بھی جو تیار ہو اور بھارت کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو بات کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے شہر سنجورو نے عملی طور پر بھی کام کیا ہے۔ ہمارے شہر کے تقریباً 4 شہید ہیں جو کشمیر میں شہید ہوئے۔
3 تو میرے ماموں کے بیٹے ہیں، منیر صاحب کے 2 بیٹے ہیں، اور شفیق احمد سنگیڑا کا 1 بیٹا، ایک ہمارے ایک چکے جو ہیں عثمان بھائی تھے۔ تو الحمدللہ اس کے لیے عملی طور پر ہمیں قدم اٹھانا چاہیے، اور اقوام متحدہ سے بات کرنے کے لیے ہمیں قیادت کی کمی ہے، مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہے۔ اگر کوئی لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے 1 سال 2 3 رکھا جاتا ہے، اس کے بعد اسے نکال دیا جاتا ہے۔ سب سے اہم وجہ جس طرح جماعت اسلامی کے بھائیوں نے گفتگو فرمائی، الحمدللہ وجہ طور پر صحیح تھا، لیکن مین مقصد جو ہے وہ ہمارا لیڈر نہیں ہے۔ وہ لیڈر چاہیے ہمیں جو مسلمانوں کی قیادت کرے اور مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرے، اور ڈنڈے کے زور پر جو ہے اقوام متحدہ سے اپنی قراردادیں جو ہے ان پر عمل درآمد کروائے۔ لیکن اس چیز کا فقدان ہے۔ اگر کوئی لیڈر بنا اور بننے کی کوشش کی، امریکہ نے نہیں چھوڑا، نہ شاہ فیصل کو چھوڑا، نہ کرنل قذافی کو چھوڑا، اور نہ بھٹو صاحب لیڈر تھے، نہیں چھوڑا ان کو۔ لیکن ہم کوئی سیاسی طور پر یہ بیان نہیں ہے، الحمدللہ یہ انہوں نے کر کے دکھایا تھا۔ آج بھی فقدان ہے تو لیڈرشپ کا، مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا لیڈر دے جو مسلمانوں کے مسائل کو جو ہے وہ حل کرانے کی کوشش کرے عملی طور پر بھی، اور جو ہے ساری مسلمانوں کو جمع کرے اور جو ہے ان مسائل کا حل کروائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 فروری یوم یکجہتی جماعت اسلامی پورے پاکستان میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں، جلسے، جلوس، کانفرنس منعقد کر رہی ہے، اور اسی طرح امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب کی اپیل پر جماعت اسلامی سنجوروں نے عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا، جس میں ہمارے نوجوانوں نے، بزرگوں نے اس بات کا عزم کیا کہ ہم اپنے پاک فوج کے سربراہ حافظ عاصم منیر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ جنرل صاحب آپ قدم بڑھائیں، جماعت اسلامی کا بچہ سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح جیسے حزب المجاہدین کشمیر میں لگا رہی ہے، فلسطین میں حماس لگا رہا ہے، اور جہاں جہاں جہادی تنظیمیں جماعت اسلامی کی نام پر کام کر رہی ہیں، جے آئی یوتھ پاکستان کا ہر کارکن کشمیر کی آزادی کے لیے مر مٹنے کے لیے اپنے سانس کی آخری سانس اور خون کے آخری قطرے تک اپنی پاک فوج کے اور اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ لڑتا جام شہادت نوش کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ کے اندر شرکت کر کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بھائیوں نے بھرپور تعداد کے اندر اس کے اندر شرکت کی، اور کشمیریوں کے ساتھ ہزار یکجہتی کی جو ہے نا وہ جو ہے نا پیش کی ہے۔ یہ سنجوروں میں نہیں ہے، پورے ملک کے اندر جو ہے نا پورا ملک سراپا احتجاج ہے، اور اس موقع پر ہم پاکستانی حکمرانوں کو بھی اور عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کب تک تم دنیا کے کافروں پر بھروسہ کر کے رکھو گے؟ ان کے ہاں دورہ معیار ہے، اگر سوڈان کا مسئلہ ہو، انڈونیشیا کا مسئلہ ہو، تو فوراً عیسائیوں کو الگ ریاستیں اور علاقے الاٹ کر دیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ کشمیری مسلمان ہیں اور آج 74 سال سے جو نا یہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں، شہادتیں پیش کر رہے ہیں، لیکن آج ان کی کوئی دنیا کے اندر سنوائی نہیں ہے۔ آج ہم مرکزی مسلم یوتھ کی طرف سے سنجوروں کے اندر ایک شاندار ریلی نکالی۔ اسی طرح پورے ملک پاکستان کے اندر نوجوانوں کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے۔ آج 5 فروری کا دن یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے نوجوانوں نے اظہار کیا کشمیریوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے، ان کو آزادی کے لیے جو بھی مسائل پیش ہیں ان کو دور کرنے کے لیے افواج پاکستان سے بھی گزارش کی کہ فوری طور پہ کشمیریوں کے مسئلے کو حل کیا جائے، اور جو کشمیر اسیر ہیں، جو جیلوں میں قید ہیں، ان کو رہائی دی جائے، ان کے گھروں پہ جو قبضہ کیا ہوا ہے ان کو اس قبضے کو چھوڑا جائے۔ اگر یہ اس کام وہ نہیں کریں گے تو پاکستانی مسلمان، پاکستانی نوجوان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے کشمیر میں داخل ہوں گے اور کشمیریوں کو انشاءاللہ آزادی دلوائیں گے۔